امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں متعدد فوجی اہداف پر فضائی حملے کیے۔ ایران کو سنگاپور کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا گیا، لیکن ایران نے مبینہ طور پر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یک طرفہ ڈرون حملہ کیا۔ سینٹ کام کے مطابق ایک ایرانی ڈرون نے پاناما کے آئل ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا، جو حملے کے وقت آبِ ہرمز کے قریب تقریباً 20 لاکھ بیرل تیل لے جا رہا تھا۔ امریکی کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہازوں پر مسلسل حملوں کے جواب میں کی گئی، جس میں ایرانی فوج کے نگرانی نظام، مواصلاتی نظام، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرونز اور بارودی سرنگوں کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام نے مزید کہا کہ آبِ ہرمز سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ امریکی افواج مکمل طور پر چوکس اور کسی بھی ممکنہ جوابی کارروائی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو سخت ترین دھمکی، کہا اگر معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رہا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکی طیاروں نے جنگ بندی معاہدے کی ایک بار پھر خلاف ورزی پر ایرانی میزائل، ڈرون ذخیرہ گاہیں، ساحلی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت ممکن ہے کہ ایران اپنی غلطیوں سے کبھی سبق نہ سیکھے۔ اگر یہ صورتحال رہی تو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور ہمیں وہ کام فوجی طاقت کے ذریعے مکمل کرنا پڑے گا جس کا ہم نے انتہائی کامیابی سے آغاز کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا نام و نشان نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ تو صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر ایک بار پھر سے سخت ترین ایران کو دھمکی دی گئی ہے اور کہا ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رہا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ امریکی طیاروں نے جنگ بندی معاہدے کی ایک بار پھر خلاف ورزی پر ایرانی میزائل، ڈرون ذخیرہ گاہیں، ساحلی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تسنیم نیوز کے مطابق پاسداران انقلاب کی بحریہ اور فضائیہ نے کویت میں واقع امریکی علی السالم ایئر بیس اور بحرین میں پورٹ سلمان پر موجود امریکی بحری بیڑے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا۔ یہ حملے امریکہ کی جانب سے ایران کے 5 ساحلی مقامات پر بمباری کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے دشمن کی جارحیت کا جواب تباہ کن رد عمل کے ساتھ دیا جائے گا اور بلا اجازت آبِ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے خلاف مزید سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاسداران انقلاب کی بحری کمان کا کہنا ہے امریکہ کے اندھا دھند حملے آبِ ہرمز پر ایران کا کنٹرول ختم نہیں کر سکتے۔ اگر امریکہ باز نہ آیا تو خطے میں موجود امریکی اڈوں کو آنے والے دنوں میں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بحرین پر ایرانی حملے خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران نے صبح ڈرون سے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا جس سے انسانی جانوں کو خطرہ پیدا ہوا اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو نقصان پہنچا۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے بحرین پر ایرانی ڈرون حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں امن کی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ بحرین کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کی مکمل حمایت کا عزم دہرایا۔ قطری وزارت خارجہ نے حملوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری جاری رکھنے پر زور دیا، فریقین سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ اماراتی وزارت خارجہ نے حملوں کو بحرین کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور بحرین کے تمام حفاظتی اقدامات کی حمایت کا اعلان کیا۔ سعودی وزیر خارجہ کا مصری ہم منصب اور قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بحرین پر ایرانی ڈرون حملوں کی مذمت کی، کشیدگی میں کمی، مذاکرات کی بحالی اور خطے میں امن کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ اور ایران معاہدے کی پاسداری اور جہاز رانی کو درپیش خطرات کے تدارک کے لیے کوششیں بڑھانے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق برطانیہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے امن، مذاکرات اور تعمیری سفارتکاری کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو قابل قدر قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ لبنانی صدر جوزف اون کا صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر جوزف اون نے کہا کہ لبنان اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داریاں خود سنبھالے گا۔ امریکہ معاہدے کی خلاف ورزیاں روکنے میں مدد کرے اور اسرائیل پر جنوبی لبنان سے انخلاء کے لیے دباؤ ڈالے۔
حزب اللہ نے لبنان اسرائیل معاہدہ مسترد کر کے مسلح جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے واشنگٹن فریم ورک کو توہین آمیز اور خود مختاری پر سمجھوتا قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا اس کی جگہ ایران امریکہ معاہدے کو نافذ کیا جائے۔ نعیم قاسم نے اسرائیل کے انخلا کو حزب اللہ کے ہتھیار ڈالنے سے مشروط کرنے کو سرخ لکیر قرار دیا۔ لبنانی حکومت پر الزام عائد کیا وہ اسرائیلی قبضے کو قانونی حیثیت دے رہی ہے، اس سے مستقبل میں قبضہ طویل ہو سکتا ہے، مقبوضہ علاقے صہیونی ریاست میں ضم ہو سکتے ہیں۔ لبنان کی خود مختاری اور صہیونی قبضے کے خاتمے کے لیے مزاحمت جاری رکھیں گے۔ نعیم قاسم نے لبنان میں جنگ بندی کے لیے ایران کے کردار کی تعریف کی، کہا ایران امریکہ معاہدے نے لبنان کو مضبوط کارڈ فراہم کیا جو ملک کی سالمیت اور خود مختاری کی ضمانت دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 جولائی کو ایران جائیں گے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ایران جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ الوداعی تقریبات کا آغاز 4 جولائی کو تہران میں ہوگا۔ شہید علی خامنائی کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں امام رضا کے روضہ مبارک میں ہوگی۔ امریکہ ایران معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل نے دن رات انتھک محنت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد معاہدے پر دستخط اعزاز کی بات ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ساری دنیا کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر منفرد تصویر شیئر کی۔ تصویر میں امریکی صدر ٹرمپ کو یونانی دیومالائی کردار اطلس کے انداز میں زمین کو اٹھائے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں پر ماڑی پور میں SIU پولیس سے مقابلے میں 2 ملزم ہلاک ہو گئے ہیں۔ مارے گئے ملزمان کے قبضے سے 2 پستول اور موبائل فون برآمد ہوئے۔ ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ کوئٹہ کے قریب دشت کے علاقے میں راستہ بھولنے والے کراچی کے خاندان پر فائرنگ۔ ناظم آباد کراچی کا رہائشی علی جمیل جاں بحق، خاتون شدید زخمی، گاڑی میں موجود 2 بچے بال بچے۔ متاثرہ خاندان گوگل میپ کی غلط رہنمائی سے دشت کے علاقے کھنڈ پہنچ گیا۔ کھنڈ میں نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ مقتول علی جمیل اور اہل خانہ اپنی گاڑی میں کوئٹہ آ رہے تھے۔ واقعہ گزشتہ رات پیش آیا۔ لاش اور زخمی خاتون کراچی منتقل کر دیے گئے۔ اوکاڑہ کے نواحی قصبے جندراکا میں گھر سے خاتون اور 3 بچوں کی لاش برآمد۔ پولیس نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال پہنچا دی۔ تھانہ راوی پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی۔ DPO اوکاڑہ اسد اعجاز نے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ پولیس نے بتایا مرنے والوں کی شناخت فیضا بی بی، 7 سالہ جڑواں بھائیوں جنید اور داؤد، جبکہ 10 سالہ بیٹی دعا فاطمہ کے نام سے ہوئی۔ گھر کا سربراہ ریاض اور گلو گھر سے باہر تھا۔ مختلف پہلوؤں سے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ سرگودا میں منتہا زہرا پر ہونے والے ظلم کے خلاف عوام کا غم و غصہ برقرار۔ شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو کر اس دکان پر پہنچ گئی جہاں بچی کی لاش ملی تھی۔ دکان کا حشر نشر کر دیا۔ DPO کہتے ہیں مرکزی ملزم پولیس مقابلے میں مارا جا چکا، واقعے میں ملوث ہر کردار کو عبرت کی مثال بنایا جائے گا۔ لاہور کے علاقے برکی کے مدرسے میں قاری کا تشدد، 12 سال کا حیدر علی جاں بحق ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ قاری غلام رسول نے ختم قرآن کی تقریب میں شرکت نہ کرنے پر بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ FIR کے مطابق تشدد سے بازو ٹوٹ گیا۔ شدید زخمی بچے کو بہاول نگر کی بس پر بٹھا کر گھر بھیج دیا گیا۔ بچہ مقامی اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ راولپنڈی کے تھانہ پیر ودائی کی حدود میں جرگے کے فیصلے پر سدرا عرب قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت کے حکم پر مقدمے میں 780A کی دفعات شامل کر لیں۔ پولیس نے ضمانت پر رہا ہونے والے 26 ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کے لیے سمن جاری کر دیے۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 27 ملزمان نامزد ہیں، 26 ضمانت پر ہیں اور 1 کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ انسانی اعضاء اور ٹشوز کی سمگلنگ کا اسکینڈل، گرفتار 3 چینی باشندوں سمیت 5 ملزمان 4 روز کے جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے۔ FIA نے بتایا برآمد تمام پلسینٹا انسانی ہیں۔ انسانی نال جال سازی کے ذریعے بھیڑ کی نال ظاہر کر کے بیرون ملک سمگل کی جاتی تھی۔ اسلام آباد کے سیکٹر F7-1 اور E11 میں نجی رہائش گاہیں انسانی اعضاء ذخیرہ اور پیک کرنے کی لیبارٹریوں میں تبدیل کی گئیں۔ ملزم مختلف اسپتالوں میں ہیومن پلسینٹا خرید کر پروسیسنگ کرتے تھے۔ پلسینٹا کو خشک کر کے بیرون ملک سمگل کیا جاتا تھا۔ میاں چنو کچہری کے باہر پیشی پر آئے 2 گروپوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ دونوں گروپوں کے افراد نے پہلے ایک دوسرے پر ڈنڈوں سے حملہ کیا، جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ کچہری کے باہر بھگدڑ مچ گئی اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد بھی بعض مسلح افراد اسلحہ لہراتے ہوئے علاقے میں گھومتے رہے۔ یلو لائن BRT منصوبے میں 8.5 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات۔
کراچی کی عدالت نے ملزم ضمیر عباسی کو 4 روز کے جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن حکام کے حوالے کر دیا. تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. اینٹی کرپشن نے موقف اپنایا. ملزم کی ملی بھگت سے من پسند ٹھیکیداروں کو غیر قانونی فائدہ پہنچایا گیا. افسران اور ٹھیکیداروں کے گٹھ جوڑ سے سرکاری خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچا. ملزم ضمیر عباسی نے بتایا منصوبے کا کنسلٹنٹ ایک وزیر کا قریبی رشتہ دار ہے. عدالت نے کیس کا ضمنی چالان ریکارڈ کا حصہ بنا لیا. اسلام آباد، لاہور، پشاور سمیت ملک کے بیشتر حصے میں زلزلے کے جھٹکے. شام 6:35 پر 5.9 کی شدت سے زمین لرز اٹھی. کے پی اسمبلی سے ارکان اٹھ کر ایوان سے باہر آ گئے. اجلاس 5 منٹ کے لیے روکنا پڑا. مختلف شہروں میں لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے. زلزلے کا مرکز افغانستان کا ہندوکش ریجن تھا. گہرائی 178 کلومیٹر تھی. کسی نقصان کی اطلاع نہیں. پاکستان کے شمالی علاقوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیلابی صورتحال. گلگت بلتستان کے ضلع چلاس میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی. این ڈی ایم اے نے 27 جون سے 3 جولائی تک آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے لیے گلیشیئر پگھلنے سے ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے. لاہور میں آج مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق ہلکی بارش کا بھی امکان ہے. آئندہ ہفتے درجہ حرارت مزید بڑھے گا. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں یار محمد. بالکل جی، لاہور شہر میں صبح کے وقت 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جس کے باعث وقتی طور پر درجہ حرارت میں کچھ کمی دکھائی دے رہی ہے اور موسم میں کچھ بہتری دکھائی دے رہی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج ہلکی بارش کا امکان ہے. آج کم سے کم ٹمپریچر 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. درجہ حرارت جو ہے وہ آئندہ ہفتے کے آخر تک 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا بھی امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے. اس دوران شام کے اوقات میں ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی، اور کراچی میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. شام کے اوقات میں مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا امکان ہے. مزید بتا رہے ہیں آصف خان. بالکل، کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرطوب رہے گا، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا. صبح کا وقت ہے. اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 30 سے 35 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 75% ہے. شام میں اور رات کے وقت شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا بادی کے امکان ہے. دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. دن میں جو ہوا چلے گی وہ 35 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی. ہوا میں نمی کے تناسب میں اضافے کے باعث دن میں بھی حبس کی سی کیفیت ہوگی. فی الحال کراچی میں تیز بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات. مغربی یورپ میں جان لیوا سخت گرمی کی لہر مشرقی یورپ کی جانب بڑھ رہی ہے. جرمنی، اٹلی، فرانس، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ سمیت کئی ملکوں میں جون کے دوران درجہ حرارت کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. برطانیہ میں مسلسل تیسرے روز جون کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا. جرمن شہر میں پارہ 41.3 ڈگری تک پہنچ گیا. فرانس میں مرنے والوں کی تعداد 60 ہو گئی. کاروبار زندگی درہم برہم ہے. اٹلی کے 18 شہروں میں ہفتہ اور اتوار کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. وینزویلا میں تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 1450 تک پہنچ گئی ہے. 3000 سے زائد افراد زخمی ہیں. حکام کے مطابق ملبے سے 300 سے زائد لاشیں نکالی جا چکی ہیں. تقریباً 68,900 افراد لاپتہ ہیں. ملک بھر میں اب تک 430 آفٹر شاکس محسوس کیے جا چکے ہیں. زلزلے سے 13 اسپتال، 25 شاپنگ سینٹرز اور مختلف مقامات پر بنیادی انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. سائمن بولیوار ایئرپورٹ بند ہونے سے امدادی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں. تاہم بین الاقوامی اداروں کی امدادی ٹیمیں اور رضاکار متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. دنیا کے مالیاتی قواعد دوبارہ لکھے جا رہے ہیں. پاکستان عالمی مالیاتی نظام کی نئی تشکیل میں فعال کردار ادا کرے گا. وزیر مملکت بلال بن ثاقب نے زیورخ میں عالمی فورم سے خطاب میں کہا، مالیاتی نظام سافٹ ویئر اور بلاک چین کے ذریعے خودکار ہو جاتا ہے. ڈیجیٹل اثاثوں کی بالادستی کا دور شروع ہو گیا. پاکستان ٹوکنائز فائنانس کے قواعد بنانے والوں میں شامل ہوگا. پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے اور خواتین کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اہم قدم. پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعاون سے ٹیک ہر فارورڈ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے زاہا حدید اسکل سینٹر میں ٹیک ہر فارورڈ پروگرام کا افتتاح کیا. یہ منصوبہ امریکی ادارے اسٹیورٹ اینڈ الائٹ کی قیادت میں شروع کیا گیا ہے. اس پروگرام کا بنیادی مقصد
نوجوانوں بالخصوص خواتین کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جدید اور مارکیٹ میں مطلوب مہارتیں فراہم کرنا ہے تاکہ وہ عملی تربیت حاصل کر کے روزگار کے بہتر مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں اور مالی طور پر خود مختار بن سکیں۔ تقریب سے خطاب میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا کہ تعلیم، ٹیکنالوجی اور مختلف شعبوں کے درمیان مضبوط اشتراک ہی مضبوط اور پائیدار معاشی مستقبل کی بنیاد ہے۔ ایسی شراکت داری نوجوانوں کو عالمی ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ خبر آپ کو دیں، چوک سرور شہید کالونی برانچ میں سرکاری اراضی ریکارڈ میں رد و بدل پر ڈی سی کوٹ ادو کا ایکشن، الزامات ثابت ہونے پر 2 اہلکار برطرف کر دی گئے۔ انکوائری رپورٹ ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ نوید فریاد ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے نوید۔ سرور شہید کے رہائشی ساحل امجد فاروق کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو کو درخواست دی گئی کہ ریکارڈ میں رد و بدل اور کرپشن کی گئی ہے، جس پر جو ہے انکوائری رپورٹ ARY نیوز نے حاصل کر لیا ہے، جس میں جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ 86 فائلیں جو ہے وہ سرکاری تحویل سے مکمل طور پر غائب تھیں اور ریکارڈ میں بھی رد و بدل کی گئی تھی۔ الزامات ثابت ہونے پر ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو کی جانب سے سینئر کلرک ملک ریاض اور رجسٹری مورر غلام یاسین کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے، جبکہ جونیئر کلرک محمد راشد انصار اور عبدالحفیظ کی سرکاری انکریمنٹ جو ہے وہ روک لی گئی ہے، اور سرکاری ریکارڈ چوری ہونے پر تحصیلدار محمد امتیاز کی مدعیت میں تھانہ سٹی سرور شہید میں جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو کا کہنا ہے کہ مزید تحقیقات جاری ہیں اور ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ شکریہ آپ کا۔